صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین کثیرا. محمد و آل محمد پر بے شمار درود و سلام کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کے پیش نظر ہے مقصد خلقت انسانی کے موضوع پر مسلسل آپ لمحات شریعت جو قرآن اور احادیث کے پس منظر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کیے جا رہے ہیں. آج پھر ہم 10ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر گزار ہوئے ہیں، جس میں کائنات عالم کا پروردگار اپنی طیب و طاہر اور مطہر و مقدس مجسمہ کتاب قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی 103 نمبر کی آیت میں ایک مسلسل پیغام ہدایت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موضوع پر پیش کر رہا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے کام کا حکم دے اور برے کام سے روکے. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ شرف اور بزرگیاں پانے والے ہیں. تو اس سلسلے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ نے کسی شہر پر عذاب نازل کرنے کا جب ارادہ کیا تو 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی میں جاؤ اور پوری بستی کو جا کے تہس اور نہس کر دو. جا کے ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب دونوں فرشتے، معصوم کا فرمان ہے، معصوم سے روایت ہے، اب دونوں فرشتے گئے عذاب نازل کرنے کے لیے کہ بستی کو تہس نہس کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. اب انہوں نے کیا دیکھا کہ اس بستی کے بیچوں بیچ میں مڈل میں درمیان میں ایک عابد ہے جو عبادت الہی انجام دے رہا ہے. اب یہ رک گئے. قدرت نے آواز دی، اے میرے فرشتوں، تمہیں عذاب کے لیے بھیجا تھا، تم خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کیوں چپ کھڑے ہو؟ کیوں عذاب نازل نہیں کرتے؟ تو فرشتوں نے وہیں سے آواز دی، پروردگار ہم کیسے عذاب نازل کریں اس بستی کے اوپر، کیونکہ یہاں تیرا ایک بندہ مشغول عبادت ہے. جی ہم کیسے اس بستی پر عذاب نازل کریں؟ کرے فوراً ہی اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اس شخص کی پرواہ نہیں کرو. دیکھیے آپ اپنے قوم ملت میں سماج میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خود نماز پڑھ لیتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں ہم نمازی، لیکن ان کا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی بے نمازی اگر ہو تو اس کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں، کوئی بھی روزہ دار ہو تو اس کو روزہ رکھوانے کی کوشش کریں. یہ ذوق اور شوق امر بالمعروف کہلاتا ہے. خود گڑھا دیکھ کے، خود خطرہ دیکھ کے محفوظ رہ جاتے ہیں، اور اگر خطرہ اور گڑھا دیکھتے ہیں تو اس کو توپتے نہیں ہیں، مطلب برابر نہیں کرتے، یا کوئی خطرہ ہوتا ہے اس کو ٹالنے کی یا اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کیا پتہ پیچھے آنے والا انسان گڑھے میں گر جائے. امر بالمعروف کا مطلب نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اب وہی لمحہ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ دونوں فرشتے دیکھتے ہیں عابد کو کہ عابد عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے اس کی عبادت دیکھی
اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ما فی الضمیر سے بھی واقف ہوں. کیوں؟ اس لیے میں اس کا بھی خالق ہوں، تمہارا بھی خالق ہوں. میں تمہیں بھی جانتا ہوں اور اس کو بھی جانتا ہوں. میں اس کی دونوں فطرتوں سے واقف ہوں، دونوں عادتوں سے واقف ہوں. ندائی اس شخص کی پرواہ نہ کرو کیونکہ اس نے کبھی ہماری خوشی کے لیے غصہ نہ کیا. جب بھی غصہ کیا نفس پرستی کے لیے غصہ کیا، جب بھی غصہ کیا اپنے نام و نمود کے لیے غصہ کیا. جبکہ مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے غضبناک بھی ہو اور اللہ کے لیے خوش بھی ہو. جیسے جناب موسیٰ تھے جو اللہ کے لیے غضبناک بھی ہوتے تھے اور اللہ کے لیے خوش بھی ہوا کرتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے اس نے کبھی بھی ہماری خوشی کے لیے کوئی غصہ نہ کیا اور گنہگاروں سے کبھی ترش لہجے اور سختی سے یہ پیش نہیں آئے، یہ پیش نہیں آیا. کیونکہ اگر سختی اور ترشی سے پیش آیا ہوتا تو جیسے ایک یہ نمازی بستی میں ہے اور بھی اس کے پہلو بچانے سے لوگ نمازی ہو جاتے، دیندار ہو جاتے، پرہیزگار ہو جاتے. اس نے اپنی آخرت سنبھالنے کے لیے کہ ہماری ہی آخرت بنی رہے اور دوسرے لوگوں سے کیا مطلب. تو اللہ نے فرمایا اچھا جو گنہگار دوسرے عذاب کے لائق ہیں تو اسی طریقے سے یہ بھی عذاب کے لائق ہے. تو ناظرین یہ سب پیغامات آپ کی خدمت میں جو حاضر کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے حاضر کیے جاتے ہیں تاکہ ہم انہیں صرف سنیں نہیں بلکہ ان پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. اور عمل بالمعروف کے سلسلے میں خود حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تک ہماری امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جاری اور ساری رہے گا ہماری امت عذاب سے محفوظ رہے گی. اور جہاں ہماری امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چلن ختم ہو گیا، رواج ختم ہو گیا، اور جہاں یہ فریضہ سبکدوش ہو گیا اور جہاں لوگ غافل ہو گئے، جہاں اس سے دور ہو گئے، تو سمجھیے کہ پھر اللہ کا رسول فرما رہے ہیں تو سمجھیے میری امت کو اللہ کے قہر و غضب سے تیار ہونا چاہیے. یعنی اللہ کے قہر و غضب اس امت پہ ہوگا کہ جو ہماری امت کے لوگ مثلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے. ایسے بھی لوگ دیکھے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ نماز کا معاملہ تو مولانا کے اوپر ہے. ارے ہے تو صحیح لیکن واجب نماز سب کے لیے ہے، نماز سب کے لیے واجب ہے، روزہ سب کے لیے واجب ہے، حج سب کے لیے واجب ہے. اگر کچھ چیزیں فلاں کے لیے مخصوص ہیں، کچھ چیزیں فلاں کے لیے مخصوص ہیں، نہیں وہ مخصوص ہونا ایک الگ چیز ہے. لیکن جو براہ راست حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ امر بالمعروف صرف مولانا کے اوپر ہی نہیں ہے بلکہ امر بالمعروف تمام عوام کے سب کے اوپر واجب ہے. اگر کوئی گڑھے میں گر رہا ہو تو کیا کہیں گے مولانا صاحب جائیں گڑھے سے اسے نکال لے آگے؟ نہیں، کوئی بھی بشر جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جو مرد مجاہد ہے، جو ہر اس شخص پہ واجب ہے کہ گرے ہوئے گڑھے میں کوئی انسان ہے تو اس کو نکالے. جیسے جناب نصر اللہ، حسن نصر اللہ تھے، شہید نصر اللہ تھے کہ جنہوں نے لبنان آدھا پھنسا ہوا تھا، اسرائیل کی چپیٹ میں تھا، اسرائیل کے گڑھے میں تھا، تو کیا کیا انہوں نے آدھے لبنان کو اسرائیل کی گرفت سے آزاد کرا لیا. اور آزاد کرا کے آپ سمجھیے کہ یہ نہیں سوچا، انہوں آزاد کرایا انہوں نے اور آزاد کر کے بتا دیا کہ دیکھو مشکل کشائی یا مشکل میں پڑنے والے انسان کی یاوری کرنا اور پریشانی میں اس کے کام آنا مشکل کشا کی سیرت پر عمل ہے. امیر کائنات کا بھی یہی دستور تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون سے مذہب کا انسان ہے. ہاں جی، پریشانی کسی کی اگر لاحق ہے یا کوئی پریشان ہے اور جس نے بھی پریشانی میں بلایا مولا کو، ہر ایک کی پریشانی میں مولا مشکل کشا پہنچ گئے. تو مولا مشکل کشا نے یہ سیرت پیش کی اور یہاں بھی ہے دل، زبان اور ہاتھ سے امر بالمعروف کرنا مطلب یہ اہم خوبیوں میں سے خوبی ہے.
افضل الامر میں سے یہ امر ہے، افضل العمل میں سے یہ عمل ہے کہ صرف انسان دل سے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، نہیں، دل سے بھی کرے اور ہاتھ سے بھی کرے اور زبان سے بھی کرے۔ اور خود مولا بیان فرما رہے ہیں اگر کسی میں یہ تینوں خوبیاں ہوں تو وہ وقت کا اللہ کا افضل العابدین بندہ ہے، اشرفین بندہ ہے وہ۔ اور جو یہ نہ کرتا ہو، جس کے اندر دل سے بھی نہ ہو، زبان سے بھی نہ ہو، ہاتھ سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ نہ ہو، تو مولا فرماتے ہیں مخلوقات کبریائی میں جو زندہ حضرات ہیں ان میں اس کو مردہ سمجھا جائے، وہ چلتے پھرتے لوگوں میں ایک مردہ ہونے کی حیثیت میں کہ جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرتا۔ تو ناظرین، ہمارے اور آپ کے سب کے اوپر ضروری اور واجب اور لازم ہے کہ امر بالمعروف ہماری لائف میں ضرور ہونا چاہیے۔ جہاں برائیوں سے بچنا خود اپنے اوپر ہے تو دوسرے کو بھی برائی سے بچانا ضروری ہے۔ جہاں ہم نیکیوں پر عمل کر رہے ہیں وہیں دوسرے کو بھی نیکیوں کی دعوت دینا یہ اہم عمل میں سے عمل ہے۔ جیسا کہ شہید نصر اللہ حسن نصر اللہ نے اپنی لائف میں خود بھی اپنے کو بچایا، اپنے کنبے کو بھی بچایا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی بچایا اور اپنے ملک کو بھی برائیوں سے بچایا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا آپ دیکھیں، کتنے وجہ چلے تھے حسین کی طرف سے اور پہنچ گئے حسین کی طرف۔ یہی شرف سب سے بڑا ہے، یہی کامیابی سب سے بڑی ہے۔ اور اس موقع پہ دل چاہتا ہے کہ کہا جائے آسماں کو کبھی زمین نہ کر، آسماں کو کبھی زمین نہ کر، غیر کے در پخم جبین نہ کر، خیر ہی خیر کر صدا انسان، کام کوئی خلاف دین نہ کر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان جیسا نہیں بن سکتے، لیکن ہر ایک شخص پر ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کا حسن نصر اللہ بنے، نیکیوں کے حساب سے بھی اور صدق و صفائی کے حساب سے بھی۔ جب ہر گھر میں چلن ہو جائے گا تو ہر گھر حسن نصر اللہ کہلائے گا اور ہر گروہ حزب اللہ کہلائے گا۔ اور اس کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں پروردگار دامِ دیر ہمیں شکر ہے جو بیان ہوا ہے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔